عدالتی انصاف تک اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی۔ 23-24 سال کی ایک سٹرگل، ایک کوشش کہ جس طرح چند خاندانوں نے پاکستانی قوم کو، پاکستان کے اداروں کو ہمیشہ سے لوٹتے رہے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ شفافیت ہم لائیں گے، شفافیت ہونی چاہیے نظام کے اندر۔ عمران خان نے چینی مہنگی ہوتی ہی شوگر انکوائری کا فیصلہ کیا۔ اپوزیشن کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی گئی۔ جب انکوائری کا حکم عمران خان نے دیا تو سب سے پہلے کہا کہ یہ انکوائری نہیں ہو سکتی، انکوائری ہو جاتی ہے۔ پھر کہا کہ انکوائری تو ہو جائے گی لیکن دبا دی جائے گی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ انکوائری رپورٹ عمران خان پبلک کر دیتے ہیں۔ اور یہ اپوزیشن والے کیوں سوچ رہے تھے؟ کیونکہ ان کے ہمیشہ سے ذاتی مفادات تھے کہ اگر سندھ کے اندر شوگر ملوں کو سبسڈی مل رہی ہے تقریباً 4 ارب کے قریب، تو مراد علی شاہ کابینہ کی مخالفت کے باوجود اس سبسڈی کی منظوری دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے آقا کو زرداری کے شوگر ملوں کو سبسڈی دینی تھی اور اس کو خوش کرنا تھا۔ پھر دوسرا جو شریف خاندان کا ایک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ان کی خدمت کے لیے، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، خبر ملی ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو 20 ارب کے قریب اس نے بھی سبسڈی دی۔ اور شریفوں کے اپنے شوگر مل، زرداری کا اپنا شوگر مل، تو یہ لوگ سیاست میں آتے بھی کاروبار کے لیے ہے، حکومت میں آتے بھی کاروبار کے لیے ہے، عوام کا خون بھی چوستے ہیں، اس لیے ان کو لگ رہا تھا کہ انکوائری نہیں ہوگی اور یہ مضبوط مافیا ہے۔ عمران خان نے ان سب کو غلط ثابت کر دیا اور ہمیں یقین تھا کہ آج بھی آپ اگر پاکستانی قوم سے سوال کریں تو عمران خان کے اوپر ان کو یہ یقین ہے کہ عمران خان پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرے گا، عمران خان پاکستان میں مافیا کو لگام دے گا، پاکستان میں مافیا کا خاتمہ کرے گا۔ یہ شوگر انکوائری رپورٹ آئی، اس میں اس رپورٹ کو پبلک کر دی گئی، ذمہ داروں کا تعین ہوا، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا، ان سے اب ریکوری ہوگی۔ اور میں اپنے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے حوالے سے جو منصوبے تھے اس کی عمران خان نے انکوائری کی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں، آپ مہنگی بجلی استعمال کرتے تھے، آپ کے اوپر بوجھ بڑھتا جاتا تھا، لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے۔ عمران خان نے اس کی انکوائری کی۔ اب آگے جا کے ایسے اس میں نظام کے اندر درستگی ہوگی کہ آپ کے بل کم آئیں گے۔ چینی کے حوالے سے یہ اقدامات کا فیصلہ 3 حوالوں سے ہوا۔ پہلا یہ کہ کس طرح عرصہ دراز سے یہ حکمران طبقہ اپنے شوگر ملوں کو سبسڈی دیتا آ رہا ہے تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا پیسہ اس شوگر مافیا کو دیا جاتا ہے، سبسڈی جب ملتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا ہی سرکار کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ان کے شوگر ملوں کے لیے چلا جاتا ہے۔ پھر چینی مہنگی ہوتی ہے، اس کا بوجھ بھی آپ برداشت کرتے ہیں اور مہنگی چینی خریدتے ہیں۔ اس انکوائری رپورٹ اس کو پبلک کرنے اور سزائیں دینے کے بعد ہوگا کیا کہ ان لوگوں سے ریکوری ہوگی، ان کو سزائیں ملے گی، مستقبل کے لیے نظام کی درستگی ہوگی کہ کبھی بھی پاکستانی قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے۔ چند خاندانوں کے لیے، چند خاندانوں کے عیش و عشرت کے لیے پاکستانی قوم ایندھن نہ بنے، اور یہ فیصلہ پاکستان میں صرف ایک بندہ کر سکتا تھا، اس کا نام ہے عمران خان، اور پاکستان کے مضبوط ترین مافیا کو عمران خان نے ہاتھ ڈال دیا اور یہ انکوائری کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کی جو امیدیں ہیں ان سے، کیونکہ ان کے کوئی اپنی ذاتی مفادات نہیں ہیں، ان کے مفادات ہیں۔ مراد علی شاہ خدمت کر رہا تھا، سبسڈی دے رہا تھا، سندھ کے عوام کا پیسہ دے رہا تھا زرداری کی شوگر مل کو۔ دوسرا جو آج اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس نے 20 ارب کی سبسڈی دی، سب سے زیادہ شریف خاندان کو سبسڈی ملتی ہے، ان کو نوازا جاتا ہے۔ اور آگے جا کے مراد علی شاہ کے اوپر اگر آپ زیادہ پڑھیں گے پاکستانیوں تو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے فیک اکاؤنٹس کی، جے آئی ٹی، اس کو ہر پاکستانی پڑھ لے، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو سندھ کا پیسہ تھا وہ کس کی جیب میں جا رہا تھا۔ یہ تمام کا تمام پیسہ
زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا. یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے. آلریڈی مراد علی شاہ جو ہے وہ 3-4 ڈاکے بڑے بڑے جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی ہے, فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اس کا ذکر ہے. جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہولت کاری کا کام نبھا رہا تھا, زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کر رہا تھا, اور ابھی اسی شوگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ آلریڈی 3 کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے, تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سندھ کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز, کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا, یہ بڑا طاقتور مافیا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ شریک جرم تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کی شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے, چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے. لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا, سب سے پہلے یہ انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا. عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا, جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہوا ہے ان کا احتساب کروں گا, اور یہ نیا پاکستان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا. پاکستانی قوم کے پیسے کو اتنا بچایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں, اپنے ذاتی بنیگالہ کے گھر میں پرائم منسٹر عمران خان رہتے ہیں. اگر آپ ان کے جو شریف خاندان تھا ان کو دیکھیں تو شریف خاندان کے 5 کیمپ آفیسز بھی, اپنا ذاتی رائیونڈ کا گھر بھی کیمپ آفس, نااہل ہونے کے بعد رائیونڈ کو پھر کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جاتا ہے شہباز شریف کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے تھے. زرداری کیمپ آفیسز 800 کروڑ پاکستانی قوم کا بیرونی ملک دوروں اور اپنی سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے خرچ کیا. عمران خان نہ صرف وہ پیسہ بچا رہا ہے بلکہ جو پاکستانی قوم کو لوٹ چکے ہیں ان کا احتساب بھی کر رہے. تو میرے پاکستانیوں, یہ چینی یہ جو شوگر مافیا کے خلاف اور شوگر انکوائری جو ہوئی ہے اس کے آگے انشاءاللہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے, عوام کو ریلیف ملے گی. آٹا کی جو انکوائری ہوئی اس میں بھی جو لوگ سامنے آئے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے, اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستانی قوم جس طرح کے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا, یہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, قیمتیں بڑھتی جاتی تھی, ایک خبر بن جاتی, عوام قطاروں میں کھڑے ہو جاتے, وہ اپنے غربت کے باوجود اپنی ضرورت کے لیے وہ مہنگے مہنگے بل ادا کرتے جاتے. لیکن کسی نے اس کے اوپر نہیں سوچا تھا, اس لیے نہیں سوچا کہ شریک جرم تھے. عمران خان آیا, اس نے ثابت کر دیا اور طاقتور مافیا کو ہاتھ ڈال دیا, اور اس کے آگے اس کے ثمرات آٹا انکوائری کے, گندم کے انکوائری کے, بجلی کے انکوائری کے, شوگر کے انکوائری کے, اس کے ثمرات ملیں گے پاکستانی قوم کو, پاکستانی عوام کو, اور یہ قیمتیں نیچے آ جائے گی, مہنگائی سے ہمیں نجات مل جائے گی. کیونکہ قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف نہیں ہے کہ طاقتور مافیا کے خلاف ہاتھ ڈالا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ذمہ داروں کا تعین ہو گیا, صرف یہ نہیں ہے کہ ان سے ریکوری ہو جائے گی. نظام کی درستگی, کہ جو اس نظام میں خامیاں تھی کہ کس طرح سے ایک مافیا بن کے ہر جگہ پہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا. جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, اس میں کس انداز سے کارروائی ہوئی اور کس طرح کے وہاں پہ فیصلے ماضی میں ہوتے تھے, اس کو کس طرح ریفارم کیا جا رہا ہے. شوگر ایڈوائزری بورڈ, اس کو کس طرح ریفارم کیا جا رہا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن کا آپ کو علم نہیں تھا, اس میں بھی آپ یہاں پہ نظام کی درست کی طرف اقدامات لے رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستانی قوم جو 70 سالوں سے ہمیشہ سے اس مافیا کے ذریعے ان کو لوٹا جا رہا تھا, یہ لوٹ کا سوٹ مزید بند ہو جائے گی. ایک اور چیز اس میں پھر سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے ہر جو زرداری کا کرپشن ہے اس میں مراد علی شاہ کا نام سامنے آتے, اور میں مراد علی شاہ نے کہا تھا, ان کے وزراء نے کہا تھا کہ مراد علی شاہ کو تو شوگر انکوائری نے بلایا نہیں. شوگر انکوائری جو کمیشن تھا انہوں نے 2 دفعہ مراد علی شاہ
سندھ کے وزیر اعلیٰ جو سہولت کار ہے زرداری کے کرپشن کا، اس کو 2 دفعہ بلایا، مراد علی شاہ پیش نہیں ہوئے، بلکہ مراد علی شاہ یہ سمجھا تھا کہ یہ تو وہ زرداری والی ہماری وہ پرانی حکومت ہے کہ کسی سے بات کر لوں گا، سفارشیں کر لوں گا اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں مراد علی شاہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ نے کس کس کو اپروچ کیا تھا اور آپ کو اس میں نا امیدی کا سامنا پڑا، لہٰذا آپ کی وزراء جو ہے وہ پریس کانفرنس پہ ہی توجہ دینے لگے تاکہ مراد علی شاہ کو بچایا جا سکے۔ مراد علی شاہ مقصد نہیں ہے، زرداری کو بچانا مقصد ہے، کیونکہ سہولت کاری کا کام آپ ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا اہم ایشو، میں نے کہا تھا کہ 3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا اہم ایشو کرونا کا۔ میرے پاکستانیوں، جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں میں اس کا ذکر بھی کروں گا، اور ساتھ میں ایک وہاں پہ جو زرداری کی کرپشن کا سہولت کار ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ایکٹنگ بڑی اچھی کرتا ہے، آ جاتا ہے میدان میں اور کوئی اقدامات نہیں کرتا، لیکن جو وفاق اقدامات کر رہا ہے اس کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں، لیکن ایکٹنگ بڑی شاندار ہے۔ پھر قوم سے اور میڈیا سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ خدا را اس وقت سیاست نہ کرے۔ او بھائی، پرسوں ہی 1 ہفتے کی رپورٹ NCOC نے جاری کر دی، 250 وینٹیلیٹر انہوں نے صوبوں کو دے دیے۔ یہ خبر چل رہی تھی، بیچ میں ان کا وہ پرچی والا آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اسپتال ہے اس کو کس طرح NCOC نے اقدامات کر لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ماسک ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، وینٹیلیٹر ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، PPE کٹس ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 50 ارب مزید ریلیز کیا گیا ہے صحت کے حوالے سے کہ تاکہ صحت کے لیے بہترین اقدامات کیے جا سکے۔ اب میرے پاکستانیوں، ایک چیز ہم سب کو سمجھنی ہے کہ ہم کرونا کی کرائسس کا مقابلہ وہ پاکستان کر رہا ہے جس میں آج بھی اگر میں زرداری کا سوال کروں کہ زرداری کا اگر علاج ہو رہا ہے تو وہ کون سے اسپتال میں ہے؟ وہ سندھ کے کسی سرکاری اسپتال میں علاج نہیں کرے گا، وہ پھر شریف خاندان کا اگر ہم سوال کریں اور ان سے پوچھے کہ آپ نے کبھی 35 سالہ دور حکومت ہے مختلف ادوار ملا کے کہ آپ نے کبھی پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کیا ہے؟ اپنے علاج، اپنے پوری ٹبر کے علاج کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں۔ ہم اس ہیلتھ سسٹم کے اندر کرونا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کی مضبوط معیشت ہے، اس وقت اس کے سامنے بے بس ہے۔ دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم اس وقت اس عالمی وبا کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے، لیکن اس ہیلتھ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے عمران خان اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایمرجنسی بنیادوں پہ پاکستان کے اندر، میں ہیلتھ سسٹم کے اوپر آتا ہوں، لیکن 2 مہینے میں کیا ہوا؟ سینیٹائزر نہیں تھے، آج آپ سینیٹائزر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ماسک نہیں تھے، آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ PPE کٹس نہیں تھے، آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 مہینے کے اندر اتنے اقدامات کر دیے، وینٹیلیٹرز آپ نے پرووائڈ کر لیے۔ یہ اس پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ 35 سال حکومت کرنے والے یہ 2 بڑے خاندان، زرداری اور شریف خاندان، اپنا علاج پاکستان میں گوارا نہیں کرتے اور ٹی وی پا کے ایسے ڈائلاگ مارتے ہیں، ایسے ڈائلاگ مارتے کہ شرم آنی چاہیے ان کو تو شرم نہیں آتی۔ پاکستانی قوم کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ہیلتھ نظام دے کے گئے ہیں، کہتے کہ کوئی وہاں پہ ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، بجائے اس کے کہ آپ ان کو سہولتیں دیتے، ان کو مراعات دیتے، ان کے لیے آپ کوششیں کرتے، لیکن آپ کیسے کرتے؟ آپ کیوں کرتے؟ جب آپ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے ٹبر کا، سب کا علاج بیرون ملک ہو تو آپ پاکستان کے اوپر کیوں فوکس کریں گے؟ اس ہیلتھ سسٹم میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ معیشت کا کیا ذکر کرنا کہ پاکستان کو تو انہوں نے قرضوں کے دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ ہمارے 2 سال کے اندر تقریباً ہم نے ان کے لیے ہوئے قرضے جو ہے وہ کثیر تعداد میں واپس کر دیے۔ ہم کے قرضوں کی سود کے اوپر جو قسطیں بنتی ہے ہم وہ واپس کر رہے ہیں۔ پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا تھا انہوں نے۔ اس معاشی سیال کے باوجود عمران خان نے پہلے دن فیصلہ کیا۔ ہمارا بحیثیت پاکستانی دل خوش ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اللہ نے عمران خان جیسا وزیر اعظم دیا کہ جب وہ کورونا کے اوپر قوم سے پہلی دفعہ گفتگو کرتے ہیں تو سب